محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس کی توفیق سے آج 16 فروری 2024 بروز جمعہ میں مسجد رحمان چیلا پورا حیدرآباد کی سرزمین پر مسجد اعظہ کے ممبر و محراب سے جڑ کر اپنے بھائی اور بہنوں کے بیچ کتاب و سنت کہنے کا موقع پا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے موضوع کی قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کا موضوع ہے اخلاق نبوی اور ہمارا مسلم معاشرہ۔ میرے بھائیو، اخلاق ایک ایسی طاقت ہے جو دشمنوں کے سر چڑھ کر بولتی ہے۔ قرآن کریم نے اس کی گواہی دی اور کہا ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ اچھے انداز میں اپنا دفاع کرو، ڈیفنس کرو، تہذیب اور اخلاق کے دائرے میں اپنے اپوزیشن سے بات چیت کرو، تو کیا ہوگا کہ آپ کے اور آپ کے اپوزیشن کے درمیان جو دشمنی اور کڑواہٹیں ہیں وہ دوستی میں بدل جائے گی، وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یقیناً اخلاق ایک ایسا پاور ہے، ایک ایسی طاقت ہے کہ اگر کسی کے اندر ہو تو وہ بڑے سے بڑا محاصر کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جذبات، خواہشات، شہوات یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مغلوب کر دیتی ہیں، دوسرے لوگ اس پر غالب آ جاتے ہیں۔ اخلاق کی طاقت اگر آپ کو دیکھنی ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے۔ ایک بار آپ کے پاس ایک یتیم بچہ آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آپ میری حالت و کیفیت دیکھ رہے ہیں، میرے ابو کا انتقال ہوا اور میرے ابو نے ابو جہل کو وصی بنا دیا، ہمارے ابو کی پوری پراپرٹی جائیداد انہی کے پاس ہے، لیکن وہ نہ تو میرے کپڑے لتے کا خیال رکھتے ہیں، نہ میرے کھان پان کا خیال رکھتے ہیں، نہ میری ضروریات کے بارے میں فکر مند ہے، اور آپ میری حالت ذات تو دیکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو جو ابھی ہوش و حواس والا تو ہے لیکن ہے یتیم، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹے چلو۔ آپ دوپہر کے وقت جب عام طور سے عرب کے لوگ قیلولہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے گھر جاتے ہیں، دروازہ ناک کرتے ہیں، دروازہ ابو جہل کی ایک لونڈی ایک باندھی آ کر کھولتی ہے، اس کی خادمہ، کیا ماجرا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جاؤ ابو جہل سے بتا دو محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ باندھی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ محمد بن عبداللہ آئے آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابو جہل جو قیلولہ کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتار چکا تھا، اپنے بستر پر لیٹ چکا تھا، وہ پھر سے اپنے کپڑے پہنتا ہے،
محمد آئے ہیں اور وہ بھی دوپہر کے وقت کوئی چیز ہے اور کپڑے پہن کر خود آتا ہے اپنے دروازے پر اور پوچھتا ہے کہ محمد کیا ماجرا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو جہل دیکھو یہ بچہ ہے نا، آپ اس کے وصی ہو؟ جی ہاں میں ہوں. تو پھر اس کی حالت ظاہر ایسی کیوں ہے؟ اس کے باپ کے پاس پراپرٹی نہیں تھی. کیا اس کے باپ نے آپ کے حوالے نہیں کیا ہے؟ جی ہاں کیا ہے. تو ایسا کرو، آپ اگر اس کی دیکھ ریکھ نہیں کر پاتے ہو تو یتیم کا مال اسے واپس کرو، اسے لوٹا دو، میں اسے دوسرے کے حوالے کرتا ہوں. ابو جہل اسی وقت جاتا ہے اور اس یتیم بچے کا وصی ہونے کے ناطے جو اشرفیاں، جو جائیداد، جو پراپرٹی اس طرح کی اس کے ہاتھ تھی، وہ لا کر اپنے دروازے پر پیارے رسول کے سامنے رکھ دیتا ہے. یہ ہے اس کے بعد کی جائیداد جو میرے پاس ہے. نبی صاحب کو کہتے ہیں بیٹے اٹھاؤ اور لے جا کر آپ دوسرے کو سونپ دیتے ہیں، یہ بچہ آپ کے ذمہ ہے، یہ یتیم ہے، اس کی کفالت آپ کیجئے، اس کے بعد کی جائیداد ہے آپ کے پاس ہے. میرے بھائیو، ابو جہل آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پوری زندگی اس نے رسول سے دشمنی نبھائی، ہمیشہ ہر پل آپ کا دشمن بنا رہا ہے اور اسی کفر ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور اسی مکے کی سرزمین پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آپ کی دعوت چل رہی تھی، آپ کی تبلیغ کا کام ہو رہا تھا، وہیں پر اس یتیم کے ساتھ جب یہ ظلم پیارے نبی نے دیکھا تو آپ نے پرواہ نہیں کی کہ وہ جہل میرا دشمن ہے. آپ کو حق بات کہنی تھی، آپ کو سچ کہنا تھا، آپ کو یتیم کی مظلومیت انہیں بتانی تھی کہ ابو جہل تمہاری طرف سے کوتاہی ہے، ظلم ہو رہا ہے تمہاری طرف سے. اور ابو جہل کے سامنے جب نبی کی زبان کھلی اس کا مال واپس کرو، تم اس کے وصی بننے کے لائق نہیں ہو، تو چونکہ انہیں اپنی ناک بچانی تھی، انہیں اپنی عزت کی فکر تھی کہ معاشرہ مجھے کیا کہے گا، فوراً انہوں نے لا کر واپس کر دیا. اور اپنے کہہ لیجئے ایک اپوزیشن کو جن کے خلاف ہمیشہ اوپر سر پیکار رہتے تھے. تو میرے بھائیوں، اگر اخلاق ہو تو انسان غالب آتا ہے، سامنے والا مغلوب ہوتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھے انداز میں پیش کی جائے، بات اچھے انداز میں رکھی جائے، اچھے انداز میں دفاع کیا جائے تو اس میں اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے قرض لے رکھا تھا اور ایک موقع پر آیا اور بہت سختی سے پیش آنے لگا، یہ محمد میرا قرض واپس کیجیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھول بکنے لگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کتنا بڑا گستاخ ہے، مجھے اجازت دیجیے اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر میں قرضدار ہوں، یہ قرض خواہ ہے، اسے اپنا حق مانگنے کا حق ہے، اسے اپنی بات رکھنے کا حق ہے، اسے سختی بھی کرنے کا حق ہے. عمر تمہیں تو یہ کرنا چاہیے کہ اس کا جو قرض ہے اس میں سے اگر تم کچھ ادا کر سکتے تھے تو تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اتنا لے لو. تم یہ سختی نہیں کر سکتے ہو، وہ سختی کر سکتا ہے میرے اوپر. اللہ اکبر. اس یہودی نے سنا تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبیوں کے بارے میں پڑھ رکھا تھا، ان کے اخلاق کے بارے میں کہ جذبات مغلوب ہوتے ہیں، ان کی حلم و بردباری غالب ہوتی ہے، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. محمد آپ کا اخلاق مجھے متاثر کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نوجوان جذبات میں آ جاؤ کہ ٹھیک ہے میں قرضدار ہوں، لیکن تم ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم بردباری، آپ کی متانت، آپ کی سنجیدگی، آپ کا نفعت اللہ جملہ لبولیدہ اس قدر میرے بھائیوں موثق ثابت ہوا
کہ اسے اقرار کرنا پڑا کہ آپ نبیوں کی صفات رکھتے ہیں. نبیوں کے بارے میں کتابوں یہی بات مذکور میں دیکھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. تو میرے بھائیوں، ہمیں اخلاق نبوی کو پڑھنا ہے اور اپنے مسلم معاشرے میں جو ایک کاسموپولیٹین سٹی ہے یا کنٹری ہے، انڈیا میں ہم رہتے ہیں، یہاں بہت سارے برادران وطن بھی ہیں جس سے ہمارے تاجرانہ تعلقات ہیں، بزنس اور کاروبار کو لے کر ہمارا ملنا جلنا ہے، لین دین کے معاملات ہیں. اخلاق رسول سے اخلاق نبوی کا درس لے لیجئے کہ ہمیں ایسے حالات سے کس طرح سے نمٹنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمٹا کرتے تھے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21. اے مسلمانوں، تمہارے لیے تمہارے رسول کی زندگی میں ان کی سیرت میں بہترین نمونہ موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اخلاق، آپ کا ویوہار، آپ کا برتاؤ اپنے ماتحت اور غلاموں کے ساتھ کیسا رہا. آپ کو پوچھنا ہے تو کسی انس بن مالک سے پوچھ لیجیے، خادم رسول سے پوچھ لیجیے. صحیح مسلم کی روایت ہے 6151 نمبر کی حدیث. خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین. میں نے پیارے رسول کی 10 سال کا خدمت کی. اس لیے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ ام سلیم نے مدینہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا تھا جب وہ کچھ 8 یا 9 سال کے تھے کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا ہے، میں آپ کے لیے خادم کے طور پر اسے گفٹ کر رہی ہوں، اسے قبول فرما لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا. اس کے بعد سے آپ دیکھیں نبوی زندگی کچھ 10 سالہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال حیات ہے. 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول کے مہینے میں. انس کہتے ہیں کہ میں نے ان 10 سالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں. فما قال لي قط لما فعلت كذا وهل فعلت كذا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کہ اے انس تم نے ایسا کیوں کر دیا. کوئی غلطی ہو جانے پر اللہ کے رسول نے میری ڈٹائی کبھی اس طرح سے نہیں کی. اے انس کیوں ایسا کیا تم نے. وهل فعلت كذا. اور یہ کام تو رہ گیا، اے انس اس کو کیوں نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں. انس بھی وہ خادم تھے کہ آپ کی اداؤں پر قربان جاتے تھے، آپ کی اداؤں کو دیکھتے رہتے تھے، آپ کے اشاروں پر وہ کام کیا کرتے تھے. ایسے سمجھدار تھے. اور میرے بھائیوں، ان کا آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے بااخلاق تھے کہ کبھی اگر اس خادم سے کوئی کوتاہی، کوئی چوک، کوئی غلطی ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ڈٹائی نہیں کی. اور وہ خادم خود سمجھ گیا کیا خیر ہے، ہم سے کچھ ہوا ہے، ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ایک بار بھیجا کہ بیٹا جاؤ فلاں قبیلے میں یہ کام کر کے آ جاؤ. حضرت انس گئے، لیکن تھے تو بچے کا 9-10 سال کے. تو وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہمجولی کھیل رہے ہیں، بس وہی کھڑے ہو کر دیکھنے لگے. اور دیکھتے دیکھتے وہ کھیل ان کو اچھا لگا، بس اسی میں شریک ہو کر کھیلنے لگے. بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ کوئی سودا صرف لانے بھیجتے ہیں، آپ دیکھیں گاؤں دیہات میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ بچہ گیا اور انہیں کے ساتھ گھل مل گیا. وہ بھول گیا کہ میں کہاں جا رہا تھا اور اپنے ہمجولیوں کے ساتھ شریک ہو گیا. ایسے انس بھی کھیلنے لگے. کچھ دیر ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ شاید انس میرا بچہ کہیں رہ گیا. آپ اپنے گھر سے نکلے کہ دیکھو کہاں پر ہے، اب تک آ جانا چاہیے اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں انس اپنے ہمجولیوں کے بیچ. آپ چلتے چلتے گئے، وہ اپنے کھیل میں مصروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھا. انس السلام علیکم. جی اللہ کے رسول، اللہ کے رسول میں ابھی گیا. بیٹے آپ کہیں جا رہے تھے، ہو گیا کام؟ نہیں اللہ کے رسول بس ابھی جا رہا. اللہ کے رسول ابھی جا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضرت انس اپنے کام کو گئے اور آپ واپس آ گئے. سبحان اللہ. تو میرے بھائی دیکھو، آج ہم اور آپ اپنے بچوں پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اپنے خادموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، گالی گلوچ بکتے ہیں. ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے معاملات کو کیسے سر کیا ہے، ایسے محاذات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب صحابہ رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پیارے رسول کے اخلاق کے بارے میں بتاؤ، تو عائشہ پوچھتی ہیں کہ نبی کے ساتھیوں آپ نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ ہاں پڑھا تو ہے۔ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو سراپا قرآن ہے، آپ قرآن کی تفسیر ہے، آپ قرآن کا پرتو ہے، آپ نے اگر قرآن پڑھا ہے تو وہی اخلاق رسول ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت رسول کو پڑھیں اور دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کس موقع پر کس انداز میں اپنے معاملات لوگوں سے کیے ہیں اور کس اخلاق کا ثبوت آپ نے دیا ہے کہ آج ہم برت سکتے ہیں۔ اگر واقعی ویسا کریں تو کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رزلٹ ملا وہ ہمیں نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، کبھی کبھار آپ کے ساتھیوں سے، آپ کی رعایا سے بہت ایسا ہوا ہے کہ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی ہے اور بڑی بڑی غلطی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے لب و لہجے میں میرے بھائیوں اس غلطی کی اصلاح آپ نے فرمائی۔ صحیح بخاری کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کتاب الوضو 220 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں ہیں، ان کو درس دے رہے ہیں، ان کے درمیان آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں وہاں سے گزرتا ہوا ایک بدو، ایک دیہاتی انسان جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اسے قضاء حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ مسجد نبوی کی دیوار کی آڑ لے کر اندر آ کر پیشاب کرنے لگا، شروع کر دیا اس نے اپنا کام۔ اتنے میں صحابہ کی نظر پڑی، ارے یہ تو مسجد کے اندر کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ ذرا سنجیدگی سے غور کریں، اگر آج آپ کے علاقے کی مسجد میں کوئی بچہ، کوئی جوان ایسا کرے تو آپ کیا کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پڑھے کہ اس کو سبق سکھائے، کیا کر رہا ہے وہ؟ باولا ہو گیا، اللہ کی اس مقدس سرزمین کو ناپاک کر رہا ہے۔ بس قریب تھا کہ صحابہ کرام پھر پڑھتے اسے سبق سکھا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو، میرے صحابہ رکو، وہ آدمی بیٹھ گیا ہے نا، اسے ضرورت پوری کرنے لگی۔ اللہ حکیم الامت رسول رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ رکو، ضرورت پوری کر لینے، تو بیٹھ گیا ہے۔ نمبر ایک، آپ نے اس انسان کو بیماری سے بچا لیا، کیونکہ بیچ میں اسے زد و کوب کیا جاتا اور وہ روکنے کی کوشش کرتا تو نمبر ایک بیمار ہو سکتا تھا۔ نمبر دو، آپ کی اس حکمت و دانائی کی وجہ سے مسجد کا صرف ایک حصہ گندا ہوا، ناپاک ہوا، اگر اسی وقت اس کو چھیڑا جاتا تو نہ جانے کتنے صحابہ ناپاک ہوتے اور مسجد کا کتنا حصہ ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا، رک کر لینے دو اسے۔ جب وہ اپنی ضرورت پوری کر چکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ سے کہا جاؤ احریقوا علی بولہ سجلا من ماء او ذنوبا من ماء، جاؤ جہاں پیشاب کیا ہے انہوں نے ایک بکٹ پانی لاؤ اور وہ اسی جگہ پر ڈال دو، صاف ہو گیا نا۔ جاؤ، کچی تھی وہ زمین، مسجد نبوی اس کی جو فرش تھی وہ کچی تھی، جاؤ وہاں پر ایک بکٹ پانی ڈالو اور مسجد پاک۔ صحابہ کرام نے ایسا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جنہوں نے قضاء حاجت کی وہاں پیشاب کیا اور کہا کہ میرے بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بڑا ہی پاک اور مقدس ہوتا ہے، یہاں گندگی اور غلاظت نہیں پھیلائی جاتی، یہ تو اللہ کے ذکر کے لیے ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، اسے طاہر اور پاک رکھا جاتا ہے۔ تو جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنجیدہ لب و لہجہ، ہاں آپ کے نپے تلے جملے، آپ کی متانت اور سنجیدگی، آپ کا وقار، کتنا مرعوب ہوا وہ انسان۔ وہ کہتا ہے اے محمد
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہم ارحم محمدا ولا ترحم احدا، اے اللہ تو میرے محمد پر رحم فرما، ان کو چھوڑ کر کسی پر تو رحم نہ کرنا۔ یہ لوگ تو پھر پڑے تھے مجھے سبق سکھانے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اے اللہ تو محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے اخلاق کا گلویدہ ہو گیا ہو، آپ کی تعلیم دیکھ کر مرعوب ہو گیا ہو، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ ایسے بڑے بڑے محاذ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اپنے اچھے اخلاق سے سر کیے۔ ایک نوجوان آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 257، علامہ احمد شاکر مصری نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ایک نوجوان آتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول میں تمام باتیں جو آپ کہتے ہیں اس پر عمل کر رہا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، دعا، ساری چیز جو آپ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول میں کروں گا، لیکن ایک چیز کی اجازت دے دیجیے، اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ نیا نیا ایمان لایا تھا وہ نوجوان، اور آپ جانتے ہیں میرے بھائی عربوں کے معاشرے میں زنا کس قدر پھیلا ہوا تھا، فحاشی کس قدر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک ایک عورت کے پاس 10 لوگ جایا کرتے تھے، یہ عالم تھا۔ ایسے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس نوجوان نے جو پیارے رسول سے کہا تو آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ فحاشی میں لگ بھگ اسلام لانے سے پہلے، لیکن وہ آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول اس کی اجازت دے دیجئے۔ ہم اور آپ ہوتے، ہمارے سماج کے بزرگ ہوتے اور ایسا جملہ سنتے تو کیا ایکشن ہوتا، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا؟ اللہ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹیپ لیا؟ نوجوانوں اور بزرگوں غور سے سنو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بٹھایا، کہا میرے نوجوان یہ بتاؤ، یہ کام جو تم کرنے کی اجازت مانگ رہے ہو، آپ کی ماں کے ساتھ کوئی اجازت مانگے ایسا کرنے کی دو گے؟ ہرگز نہیں اللہ کے رسول۔ آپ کی خالہ کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی بہن کے ساتھ؟ اللہ کے رسول آخر یہ بھی کوئی بات ہے پرمیشن دے دیں؟ آپ کی نوجوان بیٹی کے ساتھ کہا اللہ کے رسول کوئی نکاح اٹھائے تو میں نمٹ لوں گا اس سے؟ آپ کی پھوپھی کے ساتھ بالکل اجازت نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول نے اس کے ایک رشتہ دار خاتون کا حوالہ دیا، خالہ کا، پھوپھی کا، ماں کا، بہن کا، بیٹی کا، کہ اے میرے جوان تم نہیں پسند کرتے کہ تمہاری رشتہ دار ان خواتین کے ساتھ کوئی جا کر غلط کام کرے، اپنا منہ کالا کرے، تو مجھے بتاؤ آخر اس مدینے کی سرزمین میں تم کس کے پاس جاؤ گے؟ آخر وہ کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی خالہ ہوگی یا کسی کی پھوپھی ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی، آخر سب تو خواتین رشتہ دار ہی ہے نا کسی۔ کون آپ کو اجازت دے گا اسے؟ اللہ۔ وہ نوجوان کہتا ہے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجیے، میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے اللہ کے رسول کی، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس نوجوان کے پرانے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کی صفائی فرما دے، اے اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا سامان اسے عطا کر دے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں گواہ ہیں، راوی حدیث کہتے ہیں کہ اس نوجوان کے یہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ، سب سے زیادہ کھلانا کوئی جرم اگر تھا تو یہی اڈلٹری، فورنیکیشن اور زنا کا جرم تھا، جس کی طرف اس نے پھر مڑ کر کبھی نہیں دیکھا۔ تو میرے بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے کس طرح سے بڑے بڑے محاسن کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمارے مسلم معاشرے میں اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں اور اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں، اگر کبھی کوئی کمی ہو، کوتاہی ہو، کوئی انبن کا معاملہ ہو، پیارے رسول کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ ہمیں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے تعلقات خواتین کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے تھے؟ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔